گے مکرم شیخ محمد حنیف صاحب سابق امیر جماعت کوئٹہ، مکرمہ کبرا بیگم صاحبہ آف کوئٹہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کچھ دیر پہلے تک تو یہی خیال تھا کہ آج کسی اجتماع کا اعلان نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جب میں جمعے پہ آ رہا تھا تو وہاں سے اطلاع ملی ہوئی ہے، بنگال سے اطلاع ملی ہے کہ مجلس انصار اللہ چٹاگانگ کا سالانہ اجتماع آج 10 دسمبر کو منعقد ہو رہا ہے، اور زعیم اعلیٰ نے خصوصی طور پر دعا میں یاد رکھنے کی درخواست کی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے
دو اور حوالوں سے آج میں اور اقتباسات سے آج کے خطبے کا آغاز کرتا ہوں جو ذکر الہی کے سلسلے میں ہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اعمال خیر کی راہ چھوڑ کر اپنے طریقے ایجاد کرنا اور قرآن شریف کی بجائے اور وظائف اور کافیاں پڑھنا یا اعمال صالحہ کی بجائے قسم قسم کے ذکر اذکار نکال لینا، یہ لذت روح کے لیے نہیں ہے بلکہ لذت نفس کی خاطر ہے۔ لوگوں نے لذت نفس اور لذت روح میں فرق نہیں کیا اور دونوں کو ایک ہی چیز قرار دیا، حالانکہ وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اگر لذت نفس یعنی نفسانی مزے جو ہر دنیاوی چیز سے انسان اٹھا سکتا ہے، اگر لذت نفس اور لذت روح ایک ہی چیز ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک بدکار عورت کے گانے سے بدمعاشوں کو زیادہ لذت آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو بدکار عورت کے گانے پر نیک لوگوں کی بجائے بدمعاشوں کو کیوں زیادہ مزہ آتا ہے؟ کیا ان میں لذت روح اٹھانے کا زیادہ مادہ پایا جاتا ہے؟ بہت ہی عمدہ اور بڑی آخری ناطق دلیل آپ نے پیش فرمائی ہے۔ کیا وہ اس لذت نفس کی وجہ سے عارف باللہ اور کامل انسان مانے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جن لوگوں نے خلاف شرع اور خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راہیں نکالی ہیں ان کو یہی دھوکہ لگا ہے کہ وہ نفس اور روح کی لذت میں کوئی فرق نہیں کر سکتے، ورنہ وہ ان بہودگیوں میں روح کی لذت اور اطمینان نہ پاتے۔ ان میں نفس مطمئنہ نہیں ہے جو بلے شاہ کی کافیوں میں لذت کے جویاں ہیں۔ روح کی لذت قرآن شریف سے آتی ہے۔ الحکم جلد 6 نمبر 27 صفحہ 5، 31 جولائی 1904۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس کی عبادت اور پرستش کے لیے نہ تو ان مشقتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے اور نہ کسی مورتی کی حاجت ہے، اور ہمارے مذہب میں خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے اور اس کی قدرت نمائیوں کے نظارے دیکھنے کے لیے ایسی تکالیف کے برداشت کرنے کی کچھ حاجت نہیں، بلکہ وہ اپنے سچے پریمی بھکتوں کو آسان طریق سے جو ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے بہت جلد ملتا ہے۔ انسان اگر اس کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو وہ 2 قدم اٹھاتا ہے۔ انسان اگر تیز چلتا ہے تو وہ دوڑ کر اس کے ہردے میں پرکاش کرتا ہے۔ پھر جہاں تک بہترین وظیفہ کا تعلق ہے، اکثر لوگ اور زیادہ تر ان میں غیر احمدی دوست ہیں، وہ مجھے لکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مؤثر وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ جو ہمارے سارے بگڑے کام بنا دے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی سوال کے جواب میں کہ بہترین وظیفہ کیا ہے فرمایا نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں۔ نماز سے بڑھ کر اور کوئی وظیفہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں حمد الہی ہے، استغفار ہے اور درود شریف، تمام وظائف اور اوراد کا مجموعہ یہی نماز ہے، اور اس سے ہر قسم کے غم و ہم دور ہوتے ہیں اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ذرا بھی غم پہنچتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور اسی لیے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار اللہ ہی کے ذکر سے دل طمانینت پاتے ہیں۔ اطمینان اور سکینت قلب کے لیے نماز سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ لوگوں نے قسم قسم کے ورد اور وظیفے اپنی طرف سے بنا کر لوگوں کو گمراہی میں ڈال رکھا ہے، اور ایک نئی شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابلہ میں بنا دی ہوئی ہے۔ مجھ پر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں اور حیرت سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود شریعت بنائی ہے اور نبی بنے ہوئے ہیں اور دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان وظائف اور اوراد میں، یعنی ورد کا جمع ہے اوراد، دنیا کو ایسا ڈالا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی شریعت اور احکام کو
بھی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بعض لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ اپنے معمول اور اوراد میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ نمازوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔ میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بعض گدی نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں۔ مولوی صاحب سے مراد حضرت خلیفۃ المسیح اول حکیم مولوی نور الدین ہیں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام محض مولوی صاحب کہتے ہیں تو سب سے زیادہ نمایاں طور پر آپ کا نام ذہن میں ابھرتا ہے اور وہی مراد ہوتے ہیں۔ میں نے مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بعض گدی نشین شاکت مت والوں کے منتر اپنے وظیفوں میں پڑھتے ہیں۔ میرے نزدیک سب وظیفوں سے بہتر وظیفہ نماز ہی ہے۔ نماز ہی کو سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیے اور سمجھ سمجھ کر پڑھو، اور مسنون دعاؤں کے بعد اپنے لیے اپنی زبان میں دعائیں کرو۔ اس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوگا اور سب مشکلات خدا تعالیٰ چاہے گا تو اسی سے حل ہو جائیں گی۔ نماز یاد الہی کا ذریعہ ہے، اس لیے فرمایا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کا طریق کیا تھا اور آپ ذکر سے تعلق میں کیا نصیحت فرمایا کرتے تھے؟ اب میں احادیث کی روشنی میں اس مضمون پر روشنی ڈالتا ہوں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ ترمذی کتاب الدعوات باب دعوت المسلم مستجابہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، وہ افضل الدعاء الحمدللہ، اور دعاؤں میں سب سے اعلیٰ دعا الحمدللہ ہے۔ یہاں افضل ذکر لا الہ الا اللہ کو جو قرار دیا ہے، اس کے متعلق میں پہلے توحید کے مضمون پر خطاب کرتے ہوئے روشنی ڈال چکا ہوں۔ دراصل اس میں ہر قسم کا منفی اظہار بھی شامل ہے جو ذکر کے ساتھ ضروری ہے، یعنی لا الہ الا اللہ میں، اور ہر قسم کا مثبت اظہار بھی شامل ہے جو ذکر کے لیے ضروری ہے۔ منفی ان معنوں میں کہ خدا کے سوا جتنے تعلقات ہیں ان سب کی نفی کر دی جائے، اور ہر قسم کے معبود کی نفی۔ لا الہ میں نفی جنس ہے اور بھی نفی کے سب مضامین شامل ہیں۔ الہ کہتے ہیں ایسا وجود جس کے سامنے انسان اپنی انا کو جھکا دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔ ہر دوسرے تعلق میں انا کا کوئی نہ کوئی پہلو باقی رہتا ہے، اور بعض موقع پر انسان اختلاف کی صورت میں کہتا ہے اچھا جاؤ پھر بھاڑ میں جاؤ، تم ادھر اور میں ادھر۔ لیکن معبود کے ساتھ تعلقات میں یہ تعلق قطع کرنے کا کوئی امکان داخل نہیں ہے، کیونکہ انا توڑ کر یہ تعلق رکھا جاتا ہے، تبھی اس کا اعلیٰ نشان سجدے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ انسان اپنے وجود کو زمین پہ، ماتھے کو مٹی میں ملا کر اور اپنے وجود کو زمین پر پھینک کر بتاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں رہا، میرا سب کچھ مٹ گیا ہے۔ دوسرا الہ میں محبت کا مضمون بھی پایا جاتا ہے، خواہش کی انتہا کا۔ تو ایسا وجود جس کے ساتھ تمام تر محبتیں وابستہ ہوں، تمام تمنائیں وابستہ ہوں، تمام خواہشات کا وہ مرجع اور منبع ہو، ایسے وجود کو بھی الہ کہا جاتا ہے۔ بس الہ سے ملتا جلتا لفظ ہی خواہشوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ عربی میں پایا جاتا ہے۔ تو لا الہ کا مطلب یہ بنا کہ کوئی بھی اور ایسا وجود نہیں جس کے سامنے میں نے اپنی انا توڑی ہو اور اپنے وجود کو مٹا دیا ہو اس طرح کہ میری کوئی حیثیت نہیں اور میں اس بے حیثیتی میں دوسرے کے سامنے جھک گیا ہوں اور اس کی ہر بات کو تسلیم کروں گا، خواہ وہ خدا کی طرف سے ہو یا نہ ہو۔ اور نہ میں محبت کسی ایسے وجود سے رکھتا ہوں جس کے بعد میری ساری محبتیں تمام تر اس کے لیے ہو جائیں اور کسی اور کی محبت کی براہ راست گنجائش باقی نہ رہے۔
یہ جو براہ راست کا لفظ میں نے داخل کیا ہے یہ اس لیے کہ جب ہم آگے بڑھیں گے ذکر کے مضمون میں تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی تعلقات میں محبت کی نفی نہیں فرماتے، مگر اس کو ایسے رنگ میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اس کے مقابل پر نہیں رہتی، اس میں شامل ہو کر وہ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ بس جب وہ موقع آئے گا تو آپ اس کو سنیں گے۔ بس یہ کہنا درست ہے کہ الہ میں ہر قسم کی محبتوں کا مرکز کا مضمون پایا جاتا ہے، اور ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا، تیری محبت کے سوا ہماری کوئی محبت باقی نہیں رہی۔ ایسا وجود ہے جس کے سامنے جب جھکتے ہیں تو خوف سے بھی جھکتے ہیں، طمع سے بھی جھکتے ہیں، ہر قسم کی تمنائیں اس سے وابستہ ہو جاتی ہیں، ہر قسم کے تعلقات اس سے باندھے جاتے ہیں۔ تو ان سب کی اللہ کے سوا نفی کر دینا یہ سب سے بڑا ذکر ہے، ذکر کا ایک پہلو یعنی، اور اس پہلو پر میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ کہنے کو تو چھوٹی سی بات ہے، یعنی تھوڑے وقت میں کہی جا سکتی ہے، مگر غور کریں تو ساری زندگی غور کریں اور تلاش کرتے رہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ قسم کے الہ آپ کو ملتے ہی رہیں گے جن کے سامنے آپ نے سر جھکایا ہوگا یا جن کی محبت سے آپ وابستہ ہو گئے ہوں گے، اور اس میں اللہ کی محبت کا دخل نہیں ہوگا۔ بس مضمون بہت وسیع ہے اور ساری زندگی پر چھایا ہوا ہے، اور ہر دفعہ ذکر کے وقت اس پہلو کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ کا مضمون صادر نہیں ہوتا، یعنی اطلاق نہیں پاتا۔ بس مومن اپنے عرفان کے آخری مقام پر بھی پہنچ چکا ہو، وہ جو توحید کا کلمہ بیان کرتا ہے اس میں لا الہ سے بات شروع کرتا ہے۔ بعض تو ایسے صوفیاء ابھی گزرے ہیں جنہیں اس بنا پر قتل کر دیا گیا علماء کے فتوے کے نتیجے میں، جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ابھی ہم لا الہ سے باہر ہی نہیں نکلے، الا اللہ کی بات کیا کریں۔ یعنی ساری زندگی انہوں نے غور و فکر میں گزار دی، اور وہ کہتے تھے کہ ابھی اب تک ہم اللہ کے اس بات والے منزل میں داخل ہی نہیں ہوئے، ابھی تو لا الہ کا جھگڑا ہی نہیں ختم ہوا، طرح طرح کے الہ نظر آتے چلے جاتے ہیں، ایک الہ کو مٹاتے ہیں اس کے پیچھے سے دوسرا سر اٹھا لیتا ہے، تو ہم کیسے کہیں کہ الا اللہ۔ اور ایک مغل بادشاہ نے اس کے نتیجے میں ایک ایسے فقیر صفت انسان کو علماء کے مجبور کرنے اور فتویٰ دینے کے نتیجے میں قتل کروا دیا۔ تو سرمد ان کا نام تھا، سرمد یعنی ان کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن سرمد کہتے تھے کہ گویا وہ ہمیشہ کے زندہ رہنے والے انسان ہیں جنہوں نے ہمیشگی پالی اس دنیا میں۔ تو دیکھیے لا الہ کا مقام کیا ہے اور مرتبہ کتنا بڑا ہے ذکر میں، کہ بعض صوفیاء نے اپنی جانیں دے دیں اور اس مقام سے باہر ہی نہیں نکلے، اپنا وجود مٹا دیا، مگر اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ مضمون سمجھنے میں ابھی پوری دسترس ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ الا اللہ جب کہتے ہیں تو لا الہ کے طبی نتیجہ یا تو یہ نکلتا ہے کہ سب دنیا خلا ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اور یا پھر یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ بھی اور نہیں ہے، جو بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کا جلوہ ہے، اللہ ہی کے تعلق سے پھر چیزیں نیا وجود پکڑتی ہیں، اور ان کے سوا وجود کی بھی کوئی حقیقت نہیں، نہ محبت ہے نہ نفرت ہے، کچھ بھی باقی نہیں۔ یہ ہے ذکر، اور جب اللہ کے ذکر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ ہے کیا، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ، احادیث کا مطالعہ، روزمرہ کائنات پر غور، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بس خلاصتاً اسے سب سے بڑا ذکر اسی لیے قرار دیا ہے، اس میں ہر چیز شامل ہو گئی ہے، ذکر کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں جو لا الہ الا اللہ کے سائے سے باہر رہا ہو۔ اور افضل الدعا الحمدللہ ہے، دعا میں سب سے بڑی دعا الحمدللہ ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، یعنی ایک اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ لفظ صرف کلمہ الحمدللہ بیان فرمایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سورہ فاتحہ مراد ہے، اور نماز میں
جو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم قرار دیا گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ نماز در حقیقت سب سے اعلیٰ دعا ہے، اور اس دعا کا طریق سورہ فاتحہ ہمیں بتاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے دعا کامل ہوتی ہے۔ لیکن اگر صرف لفظ یعنی پہلے جملہ الحمدللہ کو ہی یہاں منطوق سمجھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا سمجھا جائے، تو پھر اس کا یہ مطلب بنے گا کہ حمد کے سوا کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، اور جب مانگتے ہو تو تعریف کرنا ضروری ہے۔ یہاں ایک انسانی فطرت میں جو جوہر پایا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کریم میں آتا ہے صحیح فطرت اپنی فطرت پر پیدا فرمایا ہے، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ ہم اگر اپنی فطرت وہ جو پاک حالت میں ہو، بگڑی نہ ہو، اس کو پہچان لیں، اس پر غور کریں، تو اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے راستے دکھائی دینے لگیں گے، اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے صحیح طریق سمجھ آنے لگیں گے۔ جن معاملات میں ہم انسانی تعلقات پر جن معاملات میں انسانی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، جس طریق پر مضبوط ہوتے ہیں، جن معاملات میں انسانی تعلقات کاٹے جاتے ہیں، جس طریق پر کاٹے جاتے ہیں، اگر انسان اپنے نفس میں ڈوب کر غور کرے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلقات استوار کرنے کا گر سیکھ سکتا ہے، اور یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کروں گا تو اللہ سے تعلق کاٹا جائے گا۔ الحمدللہ کا مضمون تو ہر فقیر ہی نہیں بلکہ ہر شخص جانتا ہے۔ جس نے کسی سے کچھ طلب کرنا ہو اس کی تعریف کرتا ہے، ایک عاشق اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کرتا ہے، حالانکہ محبوب جانتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ اس کو اپنے حسن پر زوم ہو جو عاشق جانتا ہو، لیکن پھر بھی وہ تعریف کرتا ہے۔ ایک فقیر جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے۔ بس اگر دنیا کے تعلقات میں تعریف طلب کے ساتھ ایک لازمی تعلق رکھتی ہے، ایک اٹوٹ تعلق رکھتی ہے، تو اللہ سے طلب کرتے وقت حمد کو نہ بھولنا۔ الحمد ہی میں تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا راز پایا جاتا ہے۔ یہ تو ہے ایک پہلا سطحی معنی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک الحمدللہ میں محض یہ تعریف نہیں ہے جس کا ہم روزمرہ انسانی تعلقات میں ذکر کرتے ہیں، بلکہ ایک ایسی تعریف ہے جس کا انسانی تعلقات سے تعلق ہی نہیں ہے۔ سطحی طور پر یہ بات درست ہے جو میں نے عرض کی ہے، لیکن زیادہ گہرائی میں عارف باللہ کو اس کے پیچھے ایک اور بات دکھائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ حمد حقیقت میں خدا ہی کی ہے اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ ایک شخص جتنا فقیر ہو اتنا زیادہ دینے والے کو اس پر رحم آتا ہے، جتنا ننگا ہو، جتنا بے اختیار ہو، بھوکا ہو، کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، جتنی زیادہ بے بسی کی اور بے اختیاری کی حالت جتنی زیادہ بے اختیاری اور بے بسی کی حالت پائی جاتی ہے اتنا ہی دیکھنے والے کو رحم آتا ہے۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ بعض دفعہ سنگ دل آدمی بھی کسی کو ایسی بد حالت میں دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نکال دیتے ہیں۔ تو حمد الحمد بہترین دعا ہے کا جو معنی حقیقی میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تم غور کرو تو تمہاری حمد ہے ہی کوئی نہیں، تم ہر چیز سے آ رہی ہو، اللہ نے جو کچھ دے دیا تھوڑا بہت اسی پر ناز کرتے پھرتے ہو، تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان معنوں پر غور کرتے ہوئے دل کی گہری سچائی سے بے اختیار تمہارے دل سے چیخ اٹھے کہ اے اللہ مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے جہان میں کوئی قابل تعریف بات نہیں مگر وہ جو تیری ذات سے اس کو عطا ہوئی اور جس میں تیری ذات جھلکتی ہے، بس الحمدللہ ہے تمام تر تعریف، کلیتاً کامل تعریف، ہر چیز تعریف سے تعلق رکھنے والی تیری ہے، ہماری کچھ بھی نہیں۔ جب ایک عارف باللہ دل کی گہرائی سے یہ اقرار کرتا ہے تو یہ اقرار اس میں شامل ہے کہ میں تو بالکل ننگا ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا، میں تو نہتا ہو گیا۔ ہر تعریف میں دل کی گہرائی سے سوچ سمجھ کر یقین سے
تیری پاک نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں تجھ میں ہے اور مجھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حالت میں اپنے وجود کو جب وہ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس پر رحم ایک لازمی بات ہے۔ انسان جب ایک دوسرے پر اس حالت میں رحم کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی رحیم و کریم اور رحمان اور رحیم ہے۔ تبھی الحمدللہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور دنیا کو تعریف سے خالی کرتے ہیں، اچانک وہ دیکھیں گے کہ ان کا رب بہت ہی رحم کرنے والا ہے اور بہت ہی رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں ذکر فرمایا ہے اس کا سرسری مطالعہ نہ کیا کریں بلکہ گہرائی میں اتر کر دیکھیں تو مضامین کے جہان ان میں پوشیدہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، مسلم کتاب الذکر سے لی گئی ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فجعل الناس یجہرون بالتکبیر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لستم تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیع قریبا وہو معکم۔ مسلم کتاب ذکر میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، بس لوگوں نے بڑی بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دی، اللہ اکبر کے ورد سے وہ ساری وادی گونج اٹھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے انسانوں کچھ میانہ روی اختیار کرو، ایک بات میں حد سے زیادہ ایک طرف نہ جھک جایا کرو، میانہ روی کی راہ اختیار کرو۔ انکم لستم تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی بہرے کو تو مخاطب نہیں ہو رہے، نہ کسی غائب کو مخاطب ہو رہے ہو، تم تو اس کو پکار رہے ہو جو بہت سننے والا ہے اور قریب ہے، وہ معکم، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلند آواز سے تکبیر کرنا منع ہے، موقع اور محل کے مطابق بعض دفعہ بلند آواز سے تکبیر کرنا نہ صرف منع نہیں بلکہ ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر وہ نعرہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے نتیجے میں خوف زدہ ہو کر پھر کفار وہ جو احزاب تھے جمع ہوئے قبیلوں کے لوگ وہ دوڑ پڑے ہیں، جس آواز سے ڈر کر پہلے کسی کے پاؤں اکھڑے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ سارے قافلے نے اپنے خیمے اکھیڑ دیے اور بعض سواریوں پر اس طرح سوار ہو کر دوڑنے کی کوشش کی کہ ابھی وہ قلوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھیں۔ بے حد افراتفری پیدا ہوئی ہے۔ اس کا آغاز نعرہ تکبیر سے ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو خیمے سے باہر آئے اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نعرہ سن کے تمام صحابہ اس نعرے میں شامل ہو گئے، اور اتنی شوقت تھی، اتنی ہیبت تھی اس نعرے کی کہ دشمن سمجھا کہ ان کو غیب سے کوئی کمک آ گئی ہے۔ وہ کمک تو اللہ کی طرف سے آئی تھی، خدا کی طرف سے بشارت ملی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نادانی میں یہ سمجھا کہ دنیا جس سے وہ خوف کھاتے تھے، دنیا کی مدد ان کو پہنچی ہے، اور اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ بس نعرہ تکبیر بلند کرنا صرف اس روایت سے نہیں اور بھی بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ جہاد کے دوران مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے اور دشمنوں پر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ یہاں اور موقع ہے، سفر میں جا رہے ہیں، ذکر الہی کی تمنا پیدا ہوئی ہے تو سب نے اونچی اونچی آواز میں اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ اس سے خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو خاموش ذکر کرنا چاہتے ہیں ان کے ذکر میں ایسے لوگ مخل ہو جاتے ہیں۔ یہ خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس کو ایک رسم ہی نہ بنا لیا جائے، جس طرح اللہ کی آوازیں بلند کرنے والوں نے ایک ذکر کی بجائے اسے ایک رسم بنا لیا اور سننے والوں پر ہیبت طاری کرنے کی بے وجہ کوشش کی، وہ ہم بہت بزرگ ہیں، اللہ کی ہیبت نہیں ہماری ہیبت سے ڈرو۔
बस ये इन रसूमात को क़ता करने के लिए, इनका कला कमा करने के लिए हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि देखो तुम किसको मुखातब हो रहे हो, अल्लाह को? वो तो बहरा नहीं है, वो दूर भी नहीं है। बहरे को ऊंची आवाज़ में सुनाते हैं, जो दूर हो उसको ऊंची आवाज़ में पुकारते हैं। वो तो ना बहरा है ना दूर है, तुम्हारे साथ है। तो यहाँ ज़िक्र का अंदाज सिखाया गया है, वो ज़िक्र इलाही जो ज़्यादातर दिल में किया जाता है और ज़ुबान पर अगर इजहार हो तो इतना ऊंची नहीं हुआ करता कि जिससे साथियों के ज़िक्र में खलल वाक़या हो जाए। और ग़ालिबन खलल ही का मज़मून है, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के वक्त भी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को नसीहत करते हुए एक को फरमाया कि तुम ज़रा ऊंचा पढ़ो थोड़ा सा, ताकि रात का वक्त है। मुराद ये थी कहीं दिल में सोचते सोचते नींद ही ना आ जाए, कुछ हल्का सा ज़ुबान पर भी जिक्र जारी हो। और जो ऊंची आवाज़ से कर रहे थे उनको फरमाया इतना ऊंची ना करो, धीमा धीमा ज़रा तहम्मुल से थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तो हर मौके और महल के मुताबिक हज़रत अक़दस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाया करते थे। इसलिए एक नसीहत को मौका महल से हटाकर उससे नए इस्तिंबात करना जायज़ नहीं है। जो निस्बतन कम इल्म लोग हों वो छोटी बात पर ज़्यादा उछल जाते हैं, और उलमा को मैंने देखा है हदीस का एक पहलू पकड़ लिया, उसी पर शोर मचाते चले जाते हैं, सोचते नहीं कि वो एक मौके से ताल्लुक़ रखने वाली हदीस है, एक और मौके से ताल्लुक़ रखने वाली वैसी हदीस और माने रखती है। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में नतीजा निकालने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। किसी ने ये हदीस पढ़ ली और फ़र्ज़ करें किसी मजलिस में बैठा हुआ नारा है, तकबीर बुलंद हो रहे हैं, उठ के खड़ा हो गया कि आप तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अक्सर छोटे दिल लोग छोटे से इल्म पर उछल जाते हैं और बेवजह उठकर एतराज़ात शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि हुज़ूर के कलाम को ना सिर्फ गहराई में जाकर उसका माना तलाश करने की कोशिश करें, बल्कि उसके गिरदो पेश पर भी नज़र डाला करें। कौन सा मौका था, क्या महल था जिसमें वो बात फरमाई गई, और उसके मुताबिक फिर नतीजा अखज़ किया करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, मुस्लिम किताबुल ज़कात बाब फ़ज़्ल इख़फ़ाए सदक़ते, बाब फ़ज़्ल इख़फ़ाए सदक़ते। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाहि तआला व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद वग़ैरह। यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 ऐसे इंसान हैं जिन पर एक ऐसे दिन खुदा का साया होगा जिस दिन खुदा के साये के सिवा और कोई साया नहीं होगा। मालिक यौमुद्दीन का नक्शा खींचा गया है, जबकि सब मिल्कियतें खुदा की तरफ लौट जाएंगी। कोई मजाजी साया भी मुयस्सर नहीं होगा सिवाय खुदा के साये के। फरमाया 7 ऐसे इंसान हैं जिनको वो साया नसीब होगा जिन पर खुदा की रहमत साया फिगन होगी। इमामुन आदिलुन, इमाम हो और आदिल हो, अदल करने वाला हो। यहाँ ये नहीं फरमाया कि ऐसा इमाम हो जो शरीयत के मुताबिक हुकूमत करे। हुकूमत का खुलासा ये है कि अदल हो, और वही इमाम खुदा के साए फजल के साए तले होगा जो अदल से हुकूमत करे। फिर फरमाया व शाबु नशा फ़ी इबादतिल्लाहि ताला, और वो जवान जो जवानी ही में रातों को उठकर खुदा की इबादत करने वाला हो। व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, और ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिदों में अटका रहे, एक नमाज के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और फिर दोबारा यही सिलसिला शुरू। रोज़ हर वक्त
نماز کی طرف دھیان رہے کہ اب کون سی نماز آنے والی ہے، اب کون سی آنے والی ہے، اور بار بار مسجدوں کے پھیرے لگانے والا ہو۔ فرمایا ایسا شخص بھی قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سائے تلے ہوگا۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور دو ایسے شخص جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ یعنی لا الہ والا وہی مضمون جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، ساری محبتیں مٹ گئی ہیں، مگر اللہ کی محبت کے نتیجے میں جو محبتیں پیدا ہوتی ہیں وہ نہیں مٹیں، وہ زیادہ قوت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں۔ دو ایسے جوان مرد جو محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اسی محبت میں وہ ایک دوسرے سے ملیں اور اسی محبت میں ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ وَرَجُلٌ ذَاتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ شخص جسے ایک صاحب منصب، صاحب عزت اور صاحب جمال عورت اپنی طرف بلائے اور وہ اسے کہے کہ انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور اس مضمون میں جو بھی داخل ہیں ان سب کی طرف۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ اسے چھپا لے دنیا کی نظر سے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس شخص پر بھی اللہ کی رحمت کا سایہ دراز ہوگا جس نے جو اکیلا ہو، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اس محبت کے نتیجے میں۔ بس یہ 7 ہیں جن پر خدا کی رحمت کا سایہ ہوگا، اور ان میں آخر پر جو میں نے ذکر کیا ہے یہ ہے ذکر الہی کا انداز، یعنی خدا کو علیحدگی میں جبکہ اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس طرح پیار سے یاد کیا جائے کہ بے اختیار محبت کے آنسو آنکھوں سے روا ہو جائیں۔ اور ایسے ذکر کرنے والے کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ یقیناً قیامت کے دن جب اور کوئی رحمت، کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ ایسے شخص پر دراز ہوگا۔ ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له۔ ترمذی کتاب الدعوات۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب رات کو سمائے دنیا کی طرف اس وقت اترتا ہے حتیٰ یبقى ثلث اللیل الآخر ہو، کہ رات کا آخری تہائی ابھی باقی ہوتا ہے، یعنی وہ وقت جو تہجد کا وقت ہے۔ اس سے تہجد کے وقت کی تعیین بھی ہو گئی کہ پوری رات میں کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو آخری تیسرا حصہ جو ہے وہی دراصل معروف اور مستحب تہجد کا وقت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں ہمارا رب نازل ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے تاکہ میں اس کی پکار کا جواب دوں۔ معین شخص نہیں ہے کہ جس کی پکار کا میں جواب دے رہا ہوں یا دیتا ہوں، یعنی اس تلاش میں آواز دیتا ہے کون ہے مجھ سے محبت کرنے والا، میں میدان میں اس کو اجر دینے کے لیے آ گیا ہوں، بس مجھے بلانے والا ہے کون جس کی میں آواز کا جواب دوں۔ افسوس ہے کہ نبوت سے زمانہ جتنے دور چلا جاتا ہے
उतना ही ये मैदान खाली होता चला जाता है और हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत में उठने वालों की तादाद कम होती जाती है। बस ऐसे वक्त में जहाँ दूरी नबूवत से दूरी यानी वक्त नबूवत से दूरी अपनी ज़ात में एक महरूमी है, वहाँ एक पहलू से वो गैर मामूली फ़ज़ल भी बन जाती है, क्योंकि जब ऐसे वक्त में जब खुदा की खातिर उसकी मोहब्बत में उठने वाले कम हो रहे हों, अगर कोई उठे और उस आवाज़ का जवाब दे तो वो आम लोगों के मुकाबले पर ज़्यादा फैज़ पाता है, क्योंकि जिन्स जितनी कम होती जाती है कीमत बढ़ती जाती है। बस ये मजमून यहाँ भी सादिक आता है, अल्लाह तो उतर आया है लेकिन मांगने वाले नहीं होते। फरमाया उस वक्त खुदा फरमाता है वो कौन हैं मुझसे मांगने वाले, कहाँ हैं? मैं आ गया हूँ ताकि मैं उनकी दुआओं को कबूल करूँ। मैं यसलुनी फ़ऊतियहु, कौन है जो मुझसे सवाल करता है ताकि मैं उसे अता करूँ। वह मैं यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहू, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब कर रहा है ताकि मैं उसकी बख्शिश को कबूल करूँ, उसकी इस्तिग़फ़ार को कबूल करूँ और उसे बख्श दूँ। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाला ख़रजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या अय्युहन नासु इरतऊ फ़ी रियादिल जन्नत फ़क़ुलना या रसूलल्लाह मा रियादुल जन्नह। जाबिर बयान करते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि ए लोगो, जन्नत के बागात में चरो जिस तरह भेड़ बकरियां चरती हैं। हमने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह, ये जन्नत के बाग है क्या चीज़ जहाँ जाकर हम चरें? फरमाया काला मजालिसु ज़िक्र, ज़िक्र की मजलिसें, ज़िक्र की मजलिस लगाओ। जो पहला मजमून था वो अकेले याद करने का था, यहाँ मजलिसों में याद करने का जिक्र है और इसे रियाकारी नहीं फरमाया गया, बल्कि मोहब्बत के तकाज़े के नतीजे में बाज़ दफ़ा दो शाख एक दूसरे से मिल बैठते हैं। जैसे एक शायर ने कहा है, आ अंदलीब मिल के करें आहोजारियाँ, तू हाय गुल पुकार मैं चिल्लाऊँ हाय दिल। तो मोहब्बत में ये मजमून शामिल है कि बाज़ दफ़ा तन्हाई में अलहदा होकर एक मजनून सहराओं में निकल जाता है अपनी महबूब की याद में, कभी वो अपने जैसों की तलाश करता है कि आओ मिल बैठकर अपने प्यारे का जिक्र करें। तो रियाज फरमाया जिसका मतलब है बाग, ऐसी जगह जहाँ एक जैसे और भी बहुत से वजूद पाए जाते हैं, मिलते जुलते खूबसूरत फूल इकट्ठे किए जाते हैं। तो फरमाया रियाजुल जन्ना में जाकर चरा करो। पूछा वो रियाजुल जन्ना क्या है, तो अर्ज़ किया रियाजुल जन्ना क्या है, तो फरमाया कि ज़िक्र की मजालिस लगाओ। काल लग़दू व रूहू वज़कुरू मन कान युहिब्बु अन यालम मंज़िलतहु इंदल्लाह ताला। फरमाया सुबह भी ऐसा करो और शाम को भी ऐसा करो और अल्लाह को याद करो, और अल्लाह को हर वो शख्स याद करे मन कान युहिब्बु अन यालम मंज़िलतहु इंदल्लाह ताला, अगर वो ये चाहता है कि अपने मकाम को खुदा के हुजूर मालूम करे कि वो है क्या। ये बहुत ही गहरा मजमून है, इसे ठहर कर गौर करें तो फिर आपको समझ आएगी कि कितना अजीम नुक्ता हमें समझाया जा रहा है। लोग समझते हैं हमें खुदा से ताल्लुक़ है, खुदा को भी हमसे ताल्लुक़ होगा, और बाज़ ताल्लुक़ ना होने के बावजूद भी समझते हैं खुदा का हमसे लाजिम है ताल्लुक़। जैसे यहूद दावा किया करते थे या ईसाई एक ज़माने में दावा किया करते थे कि हम ही हैं जो खुदा को प्यारे हैं, जो चाहें हम करते फिरें, हमें इसकी खुली छुट्टी है। तो ऐसे प्यारे जिनको यकीन हो कि हर हाल में हमसे प्यार करने वाला ज़रूर प्यार करेगा, बजाय पाक व साफ़ होने के गुनाहगार होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो माँ बाप की अंधी मोहब्बत पर ईमान रखते हों और ये दावे करते फिरें कि हम फलां के बेटे हैं, कौन है जो हमें पूछ सके, हम जो चाहें करें, वो भटक जाया करते हैं। और अक्सर
ان کا انجام گناہگاری پر ہوتا ہے یا جرائم پر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی نہیں ہے کہ کوئی قوم یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم خدا کے احباء ہیں۔ کون ہے جو ہم پر ہاتھ ڈال سکے؟ کون ہے جو ہم پر تنقید کرے؟ ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے تعلق ایسے نہیں ہوا کرتے، تم خدا کا ذکر کیا کرو اور پھر اس ذکر کے نتیجے میں تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا اللہ سے کیا تعلق ہے، اللہ کو تم کیسے پیارے ہو۔ یہ مضمون بہت گہرا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اے میرے بندو میرا ذکر کیا کرو، میں اس کے جواب میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بس اگر ایک انسان سچا ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کے نتیجے میں خدا تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرماتا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا، اور اس کی علامتیں اس کو دکھائی نہ دیں، تو اس کو صاف معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، یعنی اس کے ذکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس اپنے ذکر کی حیثیت پہچاننے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا معرفت کا نقطہ ہمارے سامنے رکھا کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر تم اپنا مقام، اپنا مرتبہ خدا کے حضور معلوم کرنا چاہتے ہو، تمہاری منزل خدا کے حضور ہے کیا، تو ذکر کرو اور پھر اس کا جواب تمہیں ضرور ملے گا۔ یہ بات اس میں حذف ہے، شامل ہے، مگر جیسا کہ میں نے آیت کریمہ بیان کی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی نصیحت بغیر اللہ تعالیٰ کی کہ کسی فرمان کے اپنی ذات میں آپ کے وجود سے نہیں پھوٹا کرتی تھی۔ ہر نصیحت کا منبع اللہ تعالیٰ کا کوئی الہام، کوئی وحی ہوا کرتا تھا، اور احادیث کو اگر آپ قرآن کریم میں تلاش کریں تو ہر حدیث کی جڑ آپ کو قرآن کریم میں ملے گی۔ بس اس پہلو سے اس آیت کریمہ سے ملا کر میں اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتا ہوں کہ تم اگر سچا ذکر کرنے والے ہو، اگر سچا عشق ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا تمہارا ذکر نہ کرے۔ جب ایک پیارے کا ذکر کرتے ہو تو پیارا تمہارا ذکر کرتا ہے، اگر اس کو قبول کر لے، اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کی کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچے نے ہمیں اس طرح یاد کیا، اس لیے کہ ان کو پیار ہوتا ہے، اور کوئی بے حیا اگر ان کے ذکر کرتا ہے تو وہ اس کے ذکر سے شرماتی ہیں بجائے اس کے اس کا ذکر کریں۔ بس خدا تعالیٰ کہ حضور اپنے ذکر کا مقام معلوم کرنا ہو، یہ مراد ہے، تو ذکر کر کے دیکھو، اگر خدا کا جواب ملے گا، ویسے ہی سلوک اللہ تم سے فرمائے گا، تو یقین کرنا کہ پھر تم صحیح رستے پر چل رہے ہو اور تمہارا ذکر سچا تھا۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ، اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہی مقام اپنے پاس عطا فرماتا ہے جیسا خدا کا مقام اس بندے کے ہاں ہے۔ تم نے جو سچی عزت اللہ کی فرمائی ہے، اللہ کی ہے، جو سچا مقام اس کو اپنے دل میں دیا ہے، ویسا ہی مقام تمہارا خدا کے حضور بنتا چلا جائے گا۔ پھر حضرت ابی زرین کی روایت ہے، انہ قال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی رزین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الا ادلک علی ملاک ھذا الامر الذی تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، کہ اے ابی رزین، کیا میں تجھے وہ بنیاد نہ بتاؤں جس پر اس امر کا انحصار ہے کہ تو دنیا میں بھی خیر پا جائے اور آخرت میں بھی خیر پا جائے۔ ملیک کہتے ہیں وہ چیز جس پر کسی کی بنا ہو، تو فرمایا میں تمہیں اس بات کی بنا نہ بتا دوں، بنیاد
जिस पर यह बात मुनहसर है, जिस बुनियाद पर कि तुझे दुनिया में भी खैर पहुँचे और आखिरत में भी खैर पहुँचे, इसका सवाल उठाने के बाद जवाब का इंतज़ार किए बग़ैर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो बुनियाद बयान फरमानी शुरू की, बुनियाद की वजाहत फरमानी शुरू की। फरमाया अलैका बेमजालिस अहल ज़िक्र, तुझ पर फ़र्ज़ है कि वो मजलिसें जो अल्लाह के ज़िक्र के लिए लगाई जाती हों वहाँ ज़रूर पहुँचा कर, उन मजालिस से ताल्लुक़ रख, उनसे वाबस्ता रह। व इज़ा खलौता फ़हर्रिक लिसानका मस्तताता बिज़िक्रिल्लाह, और जब तू अकेला हो तो अपनी ज़ुबान को जहाँ तक मुमकिन है अल्लाह के ज़िक्र के साथ हरकत दिया कर। व अहिब्बा फ़िल्लाह व अबग़िज़ फ़िल्लाह, और अल्लाह ही की खातिर मोहब्बत किया कर और अल्लाह ही की खातिर बुग़्ज़ किया कर। या अबा रज़ीन, ए अबू रज़ीन, हल शारता अन्न रजुला इज़ा खरजा मिन बैतिही ज़ाइरन अखाहु शय्याहु सबऊना अल्फ़ा मलकिन कुल्लुहुम युसल्लून अलैहि व यक़ूलून रब्बना इन्नहु वसल फ़ीका फ़सिलहु फ़इन इस्तताअता अन तुमिला जसदका फ़ी ज़ालिका फ़अफ़ल। हुज़ूर ने फरमाया कि ए अबी ज़रीन, क्या तुझे मालूम है कि ऐसा शख्स जो अपने घर से निकला किसी दूसरे भाई को मिलने के लिए महज अल्लाह की मोहब्बत में, उसके साथ 70,000 फरिश्ते चलते हैं जो उस पर दुरूद भेजते चले जाते हैं और कहते हैं ऐ हमारे रब, इसने तेरी खातिर ताल्लुकात बांधे हैं, फसिल हो, तू अपना ताल्लुक इससे बांध ले। यानी खुदा से ताल्लुक़ बढ़ाने का एक और ज़रिया ये हाथ आया कि खुदा की मोहब्बत में अगर आप इंसानों से ताल्लुक़ बांधते हैं तो जितना ताल्लुक़ बांधते हैं फरिश्ते ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अपना ताल्लुक़ और तुमसे बढ़ा दे, वो उनसे बढ़ा दे। फ़इन इस्तताअता अन तुमिला जसदका फ़ी ज़ालिका फ़अफ़ल, अगर ए अबी ज़रीन, अगर तुझ में ताकत है कि इस मामले में जो मैं बयान कर रहा हूँ अपना सारा वजूद झोंक दे, तो बेशक झोंक दे, कोई नुकसान का सौदा नहीं, तमाम तर ताकतों के साथ इस बात में खोया जा। और ये एक बेहतरीन सौदा है, इस बारे में कोई तरद्दुद की ज़रूरत नहीं। मिशकात किताबुल आदाब बाबुल हुब्ब फ़िल्लाह व मिनल्लाह, यानी वो बाब जो इस बात में बांधा गया है कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत और अल्लाह ही की तरफ से मोहब्बत। अब बाकी मज़मून इंशाअल्लाह बाद में बयान करूँगा। एक ज़रूरी ऐलान करना है। आज असर ज़ोहर के बाद असर पड़ी जाएगी, जैसा कि आजकल दिन छोटे हैं, जमा हो रही है, और उसके बाद 2 जनाजा हाय गायब होंगे। एक जनाजा हज़रत मुकर्रम शेख मोहम्मद हनीफ़ साहब का है, कोयटे की जमात के तकरीबन 28 साल अमीर रहे हैं, और आज सुबह इतला मिली है अचानक वफ़ात हो गई है। अचानक तो नहीं कहना चाहिए, एक लंबे अरसे से गुर्दे की बीमारी में मुब्तला थे। इनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ था और उस ताल्लुक़ की बिना इनका इखलास और खिलाफत से इनकी वाबस्तगी थी। इतना गहरा इश्क था खिलाफत से और ऐसी वाबस्तगी थी कि यही हमारे ताल्लुक़ की बिना बनी और इसी पर आखिर इख्तलाफ भी हुआ। उसका मुख्तसर ज़िक्र करूँगा ताकि इनको दुआ में याद रखें इस ज़िक्र में। और ये एक किस्म की हुब्बो फिल्लाह और बुग़्ज़ो फिल्लाह वाली मिसाल भी सामने आ जाती है। बुग़्ज़ की हद तक तो नौज़ बिल्लाह नहीं था, लेकिन इख्तलाफ खा थोड़ा भी था, इसी बिना पर था। एक मरकज़ी बुनियादी असूल पर जो अल्लाह की खातिर कायम था, उसमें आप कुछ और तरह से देखते थे, मैं कुछ और तरह से देखता था। आप लंबा अरसा तक 7 साला जुबली कमेटी के सदर रहे, क़ज़ा बोर्ड के मेंबर रहे, खिलाफत कमेटी के मेंबर रहे, कुरान मजीद का के मुंतखब आयात का और अहादीस का
तर्जमा बलूची ज़ुबान में किया। कोयटे की इमारत के दौरान बड़े बड़े वहाँ फितने पैदा हुए, बहुत डट कर मुकाबले किए। गैरों की तरफ से जो बार बार सख्त इब्तला जमात पर लादे गए, उन इब्तलाओं में आप भी साबित कदम रहे और जमात को भी साबित कदम रखा। बड़े हौसले को, हिम्मत और सब्र के साथ उनके मुकाबले किए। खिलाफत के साथ जो आपका गहरा ताल्लुक़ था उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि पहले की बात है, हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस के ज़माने में हमेशा हमारे घर ठहरते थे आके, रब्बा जब भी आते थे। बहुत ही मोहब्बत और प्यार का ताल्लुक़ था। एक मामले में मैंने एक इनको कोई ऐसी बात लिखी कि जवाबन मुझ पर ही बरस पड़े, ये समझते हुए कि गोया मैंने खिलाफत की कमा हक़ व इज़्ज़त में कुछ कमी दिखाई है। ऐसी नंगी तलवार थे खिलाफत के अदब और एहतराम के हक़ में। फिर उनको मैंने समझाया, फिर समझ आई, फिर माजरत भी की। मैंने कहा आपको क्या हो गया है, मैं ये बात कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा जो आपको ख़तरा है। और इस ख़तरे की वजह से बाज़ लोगों से बदज़न हो जाते थे और बाज़ मुखलसीन को समझते थे कि खिलाफत का जैसा अदब और एहतराम लाजिम है वो नहीं कर रहा है। और जमात में अगर कहीं कोई इख्तलाफ पैदा हुए तो सिर्फ़ इनकी इस आदत की वजह से हुए, वरना ये जमात के ऐसे आशिक, ऐसी खिदमत करने वाले थे कि जमात भी मुकाबल पे फ़िदाई थी। और इसी बिना पर फिर मुझसे इख्तलाफ हुआ। मैंने इनको समझाया, दूसरों के ज़रिए पैगाम भिजवाए। मैंने कहा जमात अहमदिया की अक्सरियत खिलाफत की आशिक है, उनकी बाज़ बातों में, बाज़ इख्तलाफात में और मुहर्रिकात होंगे, खिलाफत से दूरी नहीं है। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अपना रद्द अमल दिखाते हैं, जिसके नतीजे में बाज़ नुकसानात का भी ख़दशा है। और बिलाखिर इसी बिना पर, इसी इख्तिलाफ़ की वजह से इमारत कोयटा से फिर लंबे अरसे की खिदमत के बाद जुदा हुए और लाहौर जाकर फिर वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। बहुत अच्छे होम्योपैथ थे और होम्योपैथी मुझसे सीखी थी, मगर बहुत जल्द मुझे सिखाने लग गए थे और नए नए नुक्ते बताया करते थे। मगर बहुत ही हरदिल अज़ीज़ थे। फ़ौज में ख़ास तौर पर आपके मरीज़ भी बड़ी कसरत से थे और मुरीद भी बड़ी कसरत से थे। कोयटे में अक्सर सिपाही से लेकर जर्नैल तक इनके मद्दाह और इनके हल्का बगोश थे, इनके पास आया करते थे अपने रूहानी जिस्मानी मर्ज़ों के इलाज के लिए। लाहौर में भी ये सिलसिला जारी रहा। अब चूँकि आखिरी दिनों में इस वजह से एक हल्का सा एक बदज़नी तो नहीं कहना चाहिए, एक गलतफ़हमी का साया दरमियान में हायल था कि जिस तरह ये समझते थे कि मुझसे हमेशा ताल्लुक़ रहा और खिलाफत से ताल्लुक़ रहा, उस तरह मैंने इनके साथ गोया वैसा हुस्न सलूक नहीं किया। एक कमीशन मुकर्रर किया, उसमें मैंने कहा कि हमारे ताल्लुक़ात से कतई नज़र सिर्फ़ ये देखें कि जिन जमात के अफराद के मुतल्लिक़ इनका ये ज़न है कि इनको खिलाफत से पूरा ताल्लुक़ नहीं है, ये ज़न दुरुस्त है या गलत है। और अगर गलत है तो समझाएं इस बात से, इसको छोड़ें इस बात को। अल्लाह ख़ुद हिफाजत करेगा खिलाफत की। मगर जैसा कि मैंने बयान किया, अपने असल में बुज़ुर्ग वालिद से इन्होंने खिलाफत का इश्क ऐसा विरसे में पाया था कि वो एक दूसरे किनारे की तरफ ज़्यादा माइल हो चुका था। अब देखें अल्लाह ताला अपने पाक बंदों को जाने से पहले किस तरह पाक साफ़ दिल करके ले बुलाता है। ये ऐसा अजीब वाक़या हुआ कि चंद हफ्ते पहले मेरी बच्चियों ने ज़िक्र किया कि शेख साहब जो हमारे घर आया करते थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। इस किस्म की बातें उस ज़माने की यादें शुरू की। तो मैंने अपने हाथ से इनको एक ख़त लिखा। मैंने कहा मुझ पर यह तासुर है कि शायद आपके दिल में कुछ हल्का सा एक दूरी का पर्दा आ गया है गलतफ़हमी की वजह से। हालांकि मुझे आपसे मुसलसल उसी तरह ज़ाती मोहब्बत है जैसे पहले हुआ करती थी, बल्कि मेरी बच्चियों को भी है और वो बचपन की बातें कर रही थीं। इसके जवाब में फिर उनका बहुत ही प्यारा और इखलास का ख़त वैसा ही मिला जैसे पुराने ज़माने में लिखा करते थे। और अचानक सारी मैल अगर थी भी तो धुल गई, बिल्कुल दिल साफ़ हो गया। फिर मैंने जवाबन एक ख़त उनको लिखा, वो शायद अभी रास्ते में ही होगा तो इनका विसाल हो गया।
تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو پاک دل ہوں، للہ محبت کرنے والے ہوں، خواہ غلطی بھی ہو جائے، اور للہ بغض کرنے والے ہوں، خواہ غلطی بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے اور ان سے رحم کا سلوک فرماتا ہے، بلانے سے پہلے ان کی سب حساب صاف کر دیتا ہے۔ ان کی 3 بچیاں بھی قابل شادی ہیں، 8 بچیاں ہیں کل، جن میں سے 5 کی شادی کی اور 3 ابھی باقی ہیں۔ ان کی بچی کا مجھے فون آیا تھا، میں نے کہا پہلی بھی تو خدا نے کروائی تھیں، سب خوش ہیں اپنی جگہ پہ، بہت نیک بچیاں ہیں، ان کو بھی خدا ہی ان کی بھی خدا ہی حفاظت فرمائے گا، خود سرپرستی کرے گا، گھبراؤ نہیں، اور آپ بھی دعا میں اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ ان کی بیوہ بھی بہت نیک، بہت ہی فدائی اور بہت اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والی خاتون ہیں۔ ان کے علاوہ ایک جنازہ اور کوئٹہ سے ہے جو کبرا بیگم کا ہے، بہت ہی مخلص خاتون تھیں، دعا گو اور سچی رویا دیکھنے والی، اور مجھے کل ہی کسی نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو بچپن میں ہمارے گھر رہا کرتی تھیں۔ کبرا ایک خاتون ہوتی تھیں لمبے قد کی، جن کو میری امی سے بہت تعلق تھا، اور بچپن کا ایک لمبا عرصہ وہ ہمارے گھر رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر مجھے پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، تو کل ہی مجھے کوئٹے کی خاتون نے بتایا کہ یہ وہی تھیں جو تمہارے گھر رہا کرتی تھیں۔ تو آج یہ 2 کوئٹے کے جنازے ہیں جن کی نماز جنازہ غائب انشاءاللہ عصر کی نماز کے مان بعد ہوگی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر